زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے انسان کو بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، تبھی کہیں جا کے اس کو وہ مقام ملتا ہے جس کے اس نے خواب دیکھے ہوتے ہیں۔ اگر آپ میں سے بھی کوئی اپنی زندگی میں اپنے خواب پورے کرنا چاہتا ہے، خاص کر وہ فیمیلز جو گھر بیٹھی ہوئی ہیں اور گھر بیٹھے وہ پیسہ کمانا چاہتی ہیں، تو میرے خیال میں ان کو ابھی سے ہی محنت کرنی سٹارٹ کر دینی چاہیے۔ اور اس کے سب سے زیادہ جو بیسٹ طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ٹک ٹاک پہ ارننگ کر سکتے ہیں گھر بیٹھے۔ میرے پاس یو کے اور یو ایس اے کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں، اور جس بھی کنٹری کے اکاؤنٹس آپ کو چاہیے مونیٹائز اکاؤنٹ بھی آپ کو مل جائیں گے۔ تو آج سے ہی اکاؤنٹ بائی کریں اور اپنی زندگی کے وہ خواب پورے کریں جو کہ آپ نے دیکھے ہیں۔ ہیلو کیوٹیز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ اور میں لے کے آ گئی ہوں آپ لوگوں کے لیے ایک اور زبردست سا ولاگ۔ آج میں آپ کو اپنی سیلف سے ریلیٹڈ کچھ باتیں بتاتی ہوں کہ میں نے زندگی میں کیا کیا، میں کیا تھی، کیا ہوا میرے ساتھ وغیرہ وغیرہ۔ تو آج میں اپنی سٹوری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ماں باپ کے چہرے مرجھا کیوں جاتے ہیں؟ یہ وہ بات ہے جس کا جواب آج تک شاید کوئی بھی ٹھیک طریقے سے نہیں دے پایا۔ ماں باپ کبھی بھی بیٹی کے وجود سے نہیں گھبراتے۔ ایک ماں باپ کو اولاد سے جتنا پیار ہوتا ہے، چاہے وہ بیٹی ہو اور چاہے وہ بیٹا ہو، وہ اس سے برابر کا ہی پیار کرتے ہیں۔ لیکن وہ بیٹی کے نصیب سے ڈرتے ہیں۔ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ان کے دماغ میں پہلی بات یہی آتی ہے کہ اس نے کسی اور گھر جانا ہے اور پتہ نہیں اس کا نصیب کیسا ہوگا، یہ کیسے رہے گی۔ تو یہ سب باتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کے چہرے پر عجیب طرح کی پریشانی آتی ہے، کیونکہ ہر ماں باپ اپنے بیٹیوں کو خوشی دیکھنا چاہتے ہیں۔ بیٹیاں ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہیں اور دل کا سکون ہوتی ہیں، اس لیے کوئی ماں باپ بھی اپنی اولاد سے بالکل بھی اس وجہ سے نہیں وہ کرتا کہ وہ صرف اس کے نصیب سے گھبراتا ہے۔ مجھے یاد ہے میری جب شادی ہوئی تھی تو میں نے بہت زیادہ مشکل سے جو ہے نا اپنے سسرال میں ایڈجسٹ کیا تھا، کیونکہ میری جو سسرال والے تھے اور میری جو فیملی تھی، امی کا گھر تھا، ان کے اور میرے ان لاز کے جو طور طریقے تھے وہ بہت زیادہ ڈیفرنٹ تھے۔ مطلب ان میں اتنا زیادہ ڈیفرنس تھا کہ مجھے ایڈجسٹ ہونے میں بہت زیادہ ٹائم لگا۔ سب سے پہلا جو ڈیفرنس تھا وہ یہ تھا کہ وہ فیملی بہت زیادہ، مطلب اس میں کافی زیادہ بندے تھے، 3-4 فیملیز جو ہے نا وہ اکٹھی رہ رہی تھی۔ تو میرے جو امی کا گھر تھا وہاں پہ ہمیں کام بالکل بھی ہم لوگ نہیں کرتے تھے، ہماری فل ٹائم میڈ ہوا کرتی تھی۔ اور میرے ان لاز میں جو ہے نا میڈ کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا، مطلب جو بھی کام تھا وہ فیملی میں ہم لوگوں نے سب نے مل کے ہی کرنا ہوتا تھا، جو دیورانیاں ہوتی تھی، نندے وغیرہ، سارا کچھ مل کے جو ہے نا ہم خود ہی کرتے تھے۔ تو مجھے کام کرنے میں بہت زیادہ، مطلب میں نہیں کرتی تھی، میں عادی ہی نہیں تھی ان چیزوں کی، کوکنگ وغیرہ تو میں نے کی ہی نہیں تھی، بالکل کوکنگ میں نے کبھی سالن بنایا ہی نہیں تھا گھر میں۔ تو ان چیزوں میں مجھے بہت زیادہ پرابلم ہوئی، کیونکہ مجھے یہ تھا کہ مجھے شادی کے بعد فوراً جو ہے نا میں نے اسلام آباد میں شفٹ ہو جاؤں گی، لیکن مجھے 1.5 سال جو ہے نا کمبائنڈ سے فیملی میں رہنا پڑا۔ اور ادھر مطلب میں جب بھی کام وغیرہ زیادہ کرتی تھی تو اس وجہ سے مجھ پہ جب برڈن آتا تھا تو میں بیمار ہو جاتی تھی۔ تو میرے ہسبینڈ مجھے فون پہ سمجھاتے بھی تھے کہ اتنا ہی کام کرو جتنا تمہاری باڈی جو ہے نا ایڈجسٹ کر سکتی ہے، جو مطلب تم برداشت کر سکو۔ لیکن مجھے یہ تھا کہ میں مطلب سب کچھ اسٹرانگ بننا چاہتی تھی، میں خود کو اسٹرانگ بنانا چاہتی تھی، کیونکہ میں سوچتی تھی کہ جب یہ سب کر رہی ہیں تو میں بھی کر سکتی ہوں۔ میں نے خود کو بہت زیادہ اسٹرانگ بنایا۔ میں روز رات کو یہ سوچ کے سوتی تھی کہ میں نے صبح اٹھ کے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، مطلب سارے کام جو ہے نا میں کروں گی، میں خود کو چینج کروں گی۔ اچھا یہ بات آپ دماغ میں رکھیں کہ جب تک آپ کے پاس آپشن ہوتے ہیں تب تک آپ ایک چیز کو بہت زیادہ جو ہے نا لائٹ لیتے ہیں کہ یار یہ آپشن نہیں تو چلو دوسرا آپشن تو ہے نا، اور ہم چوز ہمیشہ وہی آپشن کرتے ہیں جو بہت زیادہ آسان ہوتا ہے، جس میں کوئی مشکلات ہی نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں پہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، میرے پاس آپشن یہ تھا کہ یا تو میں دوبارہ سے اپنی امی ابو کو جا کے پریشان کروں، جو کہ مجھے بالکل بھی یہ ٹھیک نہیں لگا تھا کہ میں دوبارہ سے اپنی امی سے کہوں کہ میں مطلب مجھ پہ برڈن ہے یہ وہ سارا کچھ، جیسے کہ لڑکیاں اکثر کر رہی ہوتی ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا گھر صرف خراب ہوتا ہے، تو لڑکی کو ہر حال میں جو ہے نا ایڈجسٹ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اپنے ماں باپ کو پریشان کرے۔ تو ہمیں جو ہے نا یہی سکھایا گیا تھا کہ ہر حالات میں جو ہے نا آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے۔ تو میں شروع میں بہت زیادہ میرے پاس کوئی آپشن ہی نہیں تھا، میرے پاس یہی تھا کہ میری یہی لائف ہے اور اس میں نے ایڈجسٹ کرنا ہے۔ اور جو ایڈجسٹمنٹ کا جو راستہ تھا وہ بہت زیادہ مشکل تھا، لیکن میرا یہ ہے کہ میں اگر کسی چیز کے بارے میں سوچ لوں کہ یہ میں نے کرنا ہے تو وہ میں کر کے ہی رہتی ہوں۔ مطلب ماشاءاللہ میری یہ بہت خوبی ہے یا جو بھی ہے، تو یہ سب کہتے بھی ہیں کہ میں وہ کام کر کے ہی دکھاتی ہوں، کر کے ہی جان چھوڑتی ہوں۔ تو میں نے یہ ٹھان لی تھی کہ میں نے خود کو اس طرح کا بنانا ہے، میں نے اسٹرانگ بنانا ہے، کیونکہ جب سب
ہر لڑکی کر سکتی ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتی. تو اسی دن سے میں نے خود پہ جو ہے نا کام کرنا سٹارٹ کیا. تو مجھے کافی ٹائم لگا, اتنا زیادہ ٹائم لگا ایڈجسٹ ہونے میں, لیکن الحمدللہ میں نے ایڈجسٹ کر لیا. اور میں اتنا مطلب اب جو ہے نا, اب یہاں پہ جب میں شادی کے بعد ادھر آئی اسلام آباد میں, تو یہاں پہ سٹارٹ میں جب گیسٹ آتے تھے تو یہ ہوتا تھا کہ باہر سے کھانا وغیرہ منگوانا, لیکن ایک ٹائم ایسا آیا کہ میں خود جو ہے نا دعوت ساری, مطلب جتنے بھی ہمارے ریلیٹیوز آتے تھے گاؤں سے, جتنے بھی رشتہ دار آتے تھے, تو میری کوشش ہوتی تھی کہ میں خود ہر چیز گھر میں مینیج کروں. اور الحمدللہ میں نے یہ سارا کچھ کیا بھی صحیح. اور اب جو ہے نا جتنے بھی لوگ آتے ہیں میں اکیلی گھر میں سارا کچھ مینیج کر لیتی ہوں. تو جب آپشن نہ ہو تو آپ لوگ مطلب جب ایک ہی آپشن ہو آپ کے پاس تو آپ وہ کر کے ہی رہتے ہیں, مطلب کر لیتے ہیں. تو ہر انسان کو جو ہے نا اسٹرانگ بننا چاہیے. آپ کا لائف پارٹنر جو ہے وہ سپورٹیو ہونا چاہیے. اور جو میلز ہوتے ہیں, وہ جو ہسبینڈ ہوتے ہیں, ان کے لیے میری یہ ایک اسپیشل ریکویسٹ ہے. اکثر ہسبینڈس کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو یہ کہتے ہیں کہ فلاں کی بیوی تو اتنے زیادہ کام کرتی ہے اور تم بالکل جو ہے نا گھر کا خیال نہیں رکھتی, صفائی نہیں کرتی. تو بالکل بھی ایسا نہیں کہنا چاہیے. بجائے تنقید کی اپنی بیویوں کو سپورٹ کیا کریں. کامیاب زندگی گزارنے کا یہی راز ہے کہ ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. جتنا کر سکتے ہیں اتنی خوبصورت لائف بنائیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ. امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرا یہ ولاگ اچھا لگا ہوگا, اور آپ لوگوں نے کمنٹس میں ضرور مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کا ریلیشن شپ کیسا ہے آپس میں, اور آپ کے ہسبینڈ سپورٹیو ہیں کہ نہیں ہے. تو میں آپ لوگوں کے پیارے پیارے میسیجز کا ویٹ کروں گی. اور آپ لوگوں کا فیڈ بیک مجھے بہت اچھا ملا ہے اس سے پہلے والے ولاگ میں, اس کے لیے تھینک یو سو مچ. اور آپ لوگوں نے اس کا بھی رسپانس اچھا کرنا ہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.